اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی 1 ماہ قید تنہائی کے بعد اپنی بہن سے ہونے والی ملاقات میں گفتگو۔ عاصم منیر ایک ذہنی مریض ہے جس کی اخلاقی پستی کی وجہ سے پاکستان میں آئین اور قانون مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں اور کسی بھی پاکستانی کے بنیادی انسانی حقوق اب محفوظ نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے اور میری اہلیہ کو عاصم منیر کے حکم پر جھوٹے مقدمات میں جیل میں رکھا گیا ہے اور شدید ترین ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ مجھے مکمل طور پر ایک سیل میں بند کر کے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے۔ 4 ہفتے تک میری کسی ایک انسان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی اور بیرونی دنیا سے بالکل بے خبر رکھا گیا۔ جیل مینول کے مطابق دی جانے والی ہماری بنیادی ضروریات بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود پہلے میری سیاسی ساتھیوں سے ملاقات پر پابندی لگائی گئی اور اب وکلا اور اہل خانہ سے ملاقات بھی بند کر دی گئی ہے۔ انسانی حقوق کا کوئی بھی چارٹر اٹھا کر دیکھیں، ذہنی تشدد بھی ٹارچر ہی کہلاتا ہے اور جسمانی تشدد سے بھی زیادہ سنگین عمل سمجھا جاتا ہے۔ میری ہمشیرہ نورین نیازی کو سڑک پر گھسیٹا گیا صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے ملاقات کا جائز حق مانگ رہی تھی۔ یہ صرف عاصم منیر جیسا شخص ہی کر سکتا ہے۔ اس نے ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی بزرگ کینسر سروائیور کو سیاسی انتقام کی غرض سے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میری اہلیہ بشرا بیگم کو صرف مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے قید کیا ہوا ہے۔ ان کے بچوں سے بھی ان کی ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی۔ ان کو تمام سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے۔ ان سب مثالوں سے اس شخص کی ذہنی سطح کا اندازہ ہوتا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ قید تنہائی کاٹنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن میں یہ صرف اپنی قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں۔ جب تک قوم خود غلامی کی زنجیریں نہیں توڑتی، پاکستان پر مسلط مافیا ایسے ہی اس کا احتساب کرتے رہیں گے۔ ایکسٹینشن مافیا، لینڈ مافیا، چینی مافیا، مینڈیٹ چور مافیا، ہر ایک اس قوم کو تب تک غلام بنا کر رکھے گا جب تک یہ قوم خود اٹھ کھڑی نہیں ہوتی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آپ آج ان کے غلام ہیں، آپ کی نسلیں ان کی نسلوں کی غلام ہوگی۔ اگر اس چکر کو توڑنا ہے تو قوم کو خود غلامی کی زنجیریں توڑ کر حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کی میری پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔ ایسے لوگ تحریک انصاف کے میر صادق اور میر جعفر ہیں۔ این ڈی یو ورک شاپ میں تحریک انصاف کے لوگوں کی شرکت شرمناک ہے۔ ایک جانب ہم لوگ ہر قسم کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں تو دوسری جانب جب ہمارے ہی لوگ ہم پر ظلم ڈھانے والوں سے سماجی تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ اپنے ہی لوگوں پر ڈرون اٹیکس اور ملٹری آپریشن سے دہشت گردی مزید بڑھتی ہے۔ عاصم منیر کی پالیسیاں اس ملک کے لیے تباہ کن ہیں۔ اسی کی پالیسی کی بدولت آج ملک میں دہشت گردی کا ناسور بے قابو ہے، جس پر مجھے انتہائی دکھ ہے۔ عمران خان نے کہا اس کو اپنے ملک کے مفادات کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے محض مغربی دنیا کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ افغانستان کے ساتھ آگ کو جان بوجھ کر بھڑکایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اسے انٹرنیشنلی مجاز سمجھا جائے۔ اس نے پہلے افغانوں کو دھمکایا، پھر مہاجرین کو ملک سے دھکے دے کر باہر نکالا، ان پر ڈرون حملے کیے جس کے اثرات پاکستان میں دہشت گردی بڑھنے کی صورت میں آئے۔ اس شخص نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو دہشت گردی کی بھیڑ چڑھا دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا سہیل افریدی قابل تعریف ہے کیونکہ جبر کے اس ماحول میں وہ مفاہمت کی بجائے مزاحمت کو ترجیح دے رہا ہے۔ سہیل افریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتا رہے۔ اس ملک میں کوئی قانون اور آئین نہیں ہے۔ قانون صرف تحریک انصاف کے لیے حرکت میں آتا ہے، ورنہ ہر کوئی اس سے مبرہ ہے۔ سہیل افریدی جو بھی کر رہا ہے اسے جاری رکھے، میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ گورنر راج کی دھمکیاں لگانے والے کل کی بجائے آج لگا لیں اور پھر دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ عمران خان نے کہا محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔ وہ جمہوریت پسند اور اصول پرست لوگ ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ اب تک ان کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا۔ میں تحریک انصاف کی پارلیمانی جماعت کو ہدایت کرتا ہوں کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے سامنے اس معاملے پر احتجاج کریں تاکہ ان کا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے۔ اس کے علاوہ موجودہ نظام مخالف کسی بھی قسم کی تحریک کے لیے جو بھی کال تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے دی جائے، تمام تحریک انصاف اس پر عمل کرے۔ تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی میں آج ختم کر رہا ہوں۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلیمان اکبر راجہ کے پاس مکمل اختیارات ہیں، وہ ایک نئی مختصر کمیٹی بنائیں جو سیاسی حکمت عملی واضح کرے اور اس پر عمل درآمد کروائے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا شاہد خٹک کو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کا پارلیمانی لیڈر نامزد کرتا ہوں۔ پاکستان بار کے انتخابات میں تحریک انصاف متحد ہو کر ان امیدواروں کی بھرپور حمایت کرے جنہیں سلیمان اکبر راجہ اور حامد خان نامزد کریں۔ خیبر پختونخوا کے وکلا بارز اور آئی ایل ایف کے معاملات کا سہیل افریدی خود جائزہ لیں اور بہتر
بہتری کے لیے ضروری فیصلے خود کریں۔ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کا موجودہ حال پریشان کن ہے۔ کسانوں کے حقوق پر جس طرح ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس پر انتہائی افسوس ہے۔ آپ سابق وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔